اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم لوط ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا، اور قوم لوط کی طرف ابلیس نے کس عورت کو بھیجا تھا جس نے قوم لوط کی عورتوں کو کس طرح ورگلایا اور کون سا کام کرنے پر آمادہ کیا، اور وہ عورتیں کس گھٹیا کام کے اندر مبتلا ہو گئیں۔ لاقیس کون تھی اور لاقیس ابلیس کی کیا لگتی ہے، اور ابلیس نے کس مقصد سے لاقیس کو قوم لوط کی عورتوں کی طرف بھیجا تھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر سوالات سے آگاہ کریں گے، تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ پیارے دوستو، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ مختلف طریقوں سے انسانوں کو فریب اور دھوکے میں مبتلا کرتا ہے اور ان کو ورگلاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اکیلا نہیں، ابلیس کی پوری نسل ہے، اور یہ تمام کے تمام انسانوں کو ورگلاتے ہیں اور ان کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں شیطانی ذریت کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جس میں شیطان کے تمام شیطانی کاموں میں اس کے مددگار اور اس کے معاون ہیں۔ پھر دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی بہت سی اولادیں ہیں، جس میں ولہان جو کہ نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، اور مسلوط جو کہ وہ افواہیں پھیلاتا ہے، واسم جو کہ گھر والوں کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے کرواتا ہے، اور مرہ جو کہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے۔ اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو کہ مختلف کاموں میں مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں میں سے ایک نام لاقیس کا بھی ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے۔ شیطان نے لاقیس کو ایک بہت ہی اہم ڈیوٹی دے کر قوم لوط کی طرف روانہ کیا تھا۔ پیارے دوستو، قوم لوط تاریخ کی طاقتور اور مالدار قوم تھی، اور یہ اردن کے علاقے میں آباد تھی، اور یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں، اور یہاں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے دراصل اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ ایک دن شیطان انسانی شکل میں اہل سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، اور ان کو مردوں میں ہی شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ عمل بہت اچھا لگا، اور اس طرح وہ اس بدکاری میں شمار ہو گئے، اور یہاں تک کہ اگر وہاں کوئی اجنبی آتا تو وہ لوگ اس کو پکڑ کر بھی ویسا ہی عمل اس کے ساتھ کرتے۔ وقت گزرتا گیا، یہ لوگ اس گمراہی کے گڈھے میں گرتے گئے، اور یہاں تک کہ یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں اور لڑکوں کے ساتھ یہ بدفعلی اور زنا کرنے لگے۔ ان کو اپنی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہ رہی، اور یہ شہر سدوم کے چوکوں اور چوراہوں پر اس بدفعلی کو سرعام کرنے لگے، اور ان کی کوئی بھی محفل مردوں کے رقص سے خالی نہ ہوتی، اور ان کے ساتھ زنا کرنا اور بدفعلی کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور بندے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف روانہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اس بدفعلی اور بدکاری سے توبہ کرنے کا کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ وہ عمل کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ تم مرد آپس میں ہی اپنی شہوت اور اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اور اپنی عورتوں کو بھول چکے ہو اور ان کی دلچسپی بھی نہیں رکھتے۔ تم لوگ حد سے بڑھ چکے ہو۔ پیارے دوستو، اہل سدوم کے لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی اچھے ہو تو تم اس بستی سے نکل کیوں نہیں جاتے، اور یہاں سے اس بستی کو چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں کے ساتھ زنا کرنا صرف گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ کر رہے تھے، اور وہ ایک ایسا گناہ ایجاد کر چکے تھے کہ جس سے انسانی نظام تباہ ہو رہا تھا۔ بہرحال اہل سدوم کے مردوں نے جب اپنی عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا، تو یہ ابلیس کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اہل سدوم
میں ایک اور گناہ کو ایجاد کرے۔ اس لیے اس نے اپنی بیٹی لاقیس کو اہل سدوم کی عورتوں کے پاس بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے خوبصورت تھی، اس لیے ابلیس نے لاقیس کو یہ حکم دیا کہ وہ اہل سدوم کی عورتوں کو ہم جنس پرستی کرنا سکھائے اور ان عورتوں کو جن کی مردوں نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس ایک شیطانی اور خوبصورت شکل لے کر اہل سدوم کی عورتوں کے پاس آئی اور یہ کہنے لگی کہ میں تو تباہ و برباد ہو گئی ہوں، میرا مرد مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، میری جوانی تو تباہ ہو گئی اور میں اب فضول ہوں۔ یہ سنتے ہی اہل سدوم کی عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنے مردوں کو برا بھلا کہنے لگی، اور پھر لاقیس یہ کہنے لگی کہ ہم بھی اپنے مردوں کی طرح بے نیاز ہو جائیں گے، جس طرح ان کو ہم میں کوئی دلچسپی نہیں رہی اسی طرح ہمیں بھی اب ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہمیں اپنے مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات ایک دوسرے کے ساتھ پوری کر لیا کریں گے۔ یہ بات سنتے ہی اہل سدوم کی عورتیں حیران ہو گئیں اور پوچھنے لگیں کہ وہ کیسے؟ تو لاقیس اہل سدوم کی ایک خوبصورت اور امیر زادی کے پاس گئی اور اس کے ساتھ ہم جنس پرستی کی اور اسے اس بدفعلی کا طریقہ بتایا۔ اس رئیس زادی کو یہ عمل بہت پسند آیا، اس نے اہل سدوم اور عمورہ کی عورتوں کے پاس جا کر اس بدفعلی کا ذکر کیا اور ان کو اس بدفعلی کرنے پر آمادہ کیا۔ اس طرح یہ بدفعلی اور یہ عورتوں میں ہم جنس پرستی کا آغاز اس طرح ہوا۔ جب اہل سدوم کے مردوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کی عورتیں آپس میں ہی ہم جنس پرستی کرتی ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرتی ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ خود بھی اس گندے عمل میں مبتلا تھے اور وہ آپس میں مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، قوم لوط کی جب یہ سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگارے برسائے اور یہ عذاب ان پر نازل کیا، تو اہل سدوم اور عمورہ کے 5 بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور تباہ و برباد ہو گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرکش قوم پر عذاب نازل کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل مسٹر زیڈ بی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔